صبح کی فضا فضا. آپ بتائیے آپ کیا کلیئر کرنا چاہیں گے اپنی بات کو جو آپ کام کر رہے ہیں؟ جی میں نے ان کا مطالعہ جب شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ جہاں سے بیٹھے کہ امریکہ میں بیٹھے آدمی کا میں آپریشن کر دیتا ہوں. میرے والد صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن باہر میرے والد صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے میں جہاں سے بیٹھے ہوئے ایک امریکہ میں آدمی کا آپریشن کر دیا. یہ غلط ہے. تو میں نے کہا کہ امریکہ میں آپریشن کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے جہاں اس آدمی کی حاضری کی, یہاں سے 2 موکل بھیجے, وہ امریکہ میں آپریشن کر کے واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ بابا جی آپ ان موکلات کے نام بتا سکتے ہیں جو آپ نے امریکہ میں بھیجے؟ وہ لاجواب ہو گئے. یہ غلط, یہ دیکھو نا اس میں کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ کہے کہ میرے پاس موکل ہے وہ غلط ہے. اچھا آپ نے مجھے بہت پروفز دیے تھے, آپ نے بہت زیادہ میری ٹیم کو کہا تھا کہ نہیں میں آ کے بات کرنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں, یہ سارے ڈھونگی ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے بھی بتائی, ہم سارے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو آپ نے میری ٹیم سے بات کی ہے نا. نہیں فون پر آپ سے میری بات نہیں ہوئی, میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو میری ٹیم سے بات ہوئی ہے. میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں, جی دیکھیں جی میں نے لکھا ہوا ہے کہ دم کی آڑ ہوئے شیطان کے مکر و فریب کے زبیانی چرزمن اور ڈرامہ بازی سے بچو. یہ لوگ تو خود آپ کے محتاج ہیں جو آپ کے کمزور عقائد اور جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور پھر میں نے آگے حوالے دیے ہیں سفینہ لبادہ اڑے ہوئے شیطان اکثر درجہ آپ یہ سب جو کرتے ہیں وہاں سے فیصل آباد سے جو آپ بابا بھگاتے ہیں, بابے بھگاتے ہیں, آپ ان چیزوں میں فیمس ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں, آپ خود بابا بننا چاہتے ہیں, کالا عمل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ان لوگوں کا بھید ختم کر کے اور آپ لوگوں کی شکل میں ایک بابا بن کے لوگوں کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی عام آج کل چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کیا ان چیزوں میں تو نہیں؟ یہ انہوں نے بتایا فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, مگر فارماسسٹ دیکھیں نا, کالا جادو ہے, آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں, مگر آپ بھی دیکھیں نا, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, مگر آپ کرتے ہیں نا ایک روحانی علاج کریں, جو بھی آپ کر رہے ہیں. میں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, بینگ اے ڈاکٹر آپ وہ چیز کر رہے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے نا, میرا فیلڈ ہے یہ. تو اب وہ کہیں یہ نہ کریں نا کہ وہ کالا عمل بھگاتے بھگاتے کالے علم پہ آ جائیں. دیکھیں آپ فضا جی جو کالا علم ہے نا, یہ کالا جادو جو ہے یہ تو شرک ہے, اور یہ سب سے باری گناہ ہے. باری گناہ شرک ہے, صحیح ہے. دیکھو بات یہ ہے, میں نے اس میں میری کوالیفیکیشن ہے دا رول آف اسپیچلزم اینڈ سائیکو تھراپی, پی ایچ ڈی میں نے اس فیلڈ میں کی ہوئی ہے. یہ جو فیلڈ میں بیٹھا ہوں نا میں, جس سے ڈیفینڈ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی یہ ساری باتیں میں لکھی ہوئی ہیں. ایک کال میں ذرا اور بھی لینا چاہوں گی کیونکہ کافی جو ہے وہ کالز وہ ہولڈ پہ, ہم سو سوری. کرنل صاحب ہیں, السلام علیکم, کراچی سے. السلام علیکم جی, وعلیکم السلام کرنل صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک؟ خیر سے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ سارے لوگ بیٹھے, میں نے ریکویسٹ کیا کہ آج آپ لوگ کال کر کے اپنے علاج کے لیے اگر کال کریں تو آپ اپنے نمبر لکھوا دیجیے گا کال کی اینڈ میں, مگر ابھی مجھے آپ کی مدد چاہیے. آپ ذرا وہ سوال کیجئے جو شاید وہ سوال میں مس کری ہوں اور آپ پروگرام دیکھتے ہوئے یہ فیل کریں کہ مجھے اس وقت یہ پوچھنا چاہیے تھا. بابا جی بھی بیٹھے ہوئے سامنے جو کالا علم کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ فیصل آباد سے جو پمفلٹ بانٹتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ, عالمہ جی بھی بیٹھی ہیں, نوری فاطمہ جی بھی ہیں, تو آپ سوال کیجئے. آج سب سے پہلے تو میں آپ کو سب سے زیادہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ میری بہن نے اتنی بڑی ہمت کی ہے کہ ان بابوں لٹیروں کو لا کے سامنے بٹھایا ہے. ٹھیک ہے, میں سرونگ آفیسر ہوں اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اپنی اور اپنی یونٹ کی طرف سے. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جیسے یہ جنہوں نے حجاب پہنا ہوا میری بہن نے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے, اور اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے حدیثیں کوٹ کی ہیں, بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں علم اسلامی علم سے آشنا نہیں, بخوبی آشنا ہے. بالکل صحیح بات, بے شک. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں. جی, میرا بڑا بیٹا ہے, اس کا نام ہے علی عوام. اس کے ساتھ کچھ معاملہ تھا. میرے گھر میں ایک قاری صاحب آتے تھے. میں نے قاری صاحب سے کہا میرا بچہ ڈرتا ہے, اس کو جنات کا اثر ہے, تو آپ بتائیں. قاری صاحب نے کہا جی میں ایک تعویذ لا کے دیتا ہوں, اور وہ بابا جی تعویذ دیتے ہیں, لیکن بابا جی 10,000 روپے دیں گے تو تعویذ کام کرے گا. اچھا, اب مجھے بتائیں, میں سرونگ آفیسر ہوں, مجھے اس بات کا پتہ لگا, میری بہن اگر آپ میرڈ ہے نا یا کوئی میرڈ ہے تو بچوں کے سامنے 10 لاکھ بھی کوئی چیز نہیں. بالکل بالکل بالکل, بے شک. لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ تعویذ نہیں چاہیے جو پیسوں سے لایا جائے. اگر تم اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہو تو پھر پیسوں کا کیا معاملہ ہے. جی, ایک بات. اس کے بعد آپ یہ میری بہن نے پچھلے 2 پروگرام میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ ہر وقت جنابت میں رہتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ لوگ اپنے مکروہ دھندوں کو شیطانی کرمات سے کرتے ہیں. جی, میری بہن نیک تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر دوسری بات ہے, جو شخص مر جاتا ہے
اس کی قبر سے کیا ملنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل. جو شخص مر چکا ہے، دیکھیں ہم زندہ ہیں تو اپنے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. یہ سارے وہ اور جو سوال بندہ- بہت اچھے، بلکہ بڑا ان کے اچھا سوال ہے سوال، کہ کرم صاحب سوال کا ہے very good کہ question. مرے ہوئے انسان کی قبر میں جا کے اس کی ہڈیوں سے کیا ملتا ہے؟ اس سے ہڈیوں سے کیا ملتا ہے؟ یہ تو یہی نہیں پتا ہے کہ اس کا اپنا کیا حال ہوگا قبر میں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ایک یہ دیکھیں نا، یہ زندہ بابا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیا مجھے باجی بات بتائے کہ اگر یہ بابے اگر اتنے سارے ہوتے تو میرا خیال ہے فوج میں کرنل بھرتی نہ ہوتا، بابے بھرتی ہو جاتے. صحیح ٹھیک ہے جی، بات. پتہ لگو جی، بالکل. پتہ کرو جی، آج فلاں دشمن کو پتہ کرو جی. تھانوں میں ایسے چور نہ ہوتے، یہ بابے ہوتے. ٹھیک ہے کہ ہاں جی چور پتہ کرو جی، آج چور کدھر گیا. میری بہن یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اللہ کی کلام برحق ہے، کیونکہ کلام اللہ کی برحق ہے. بالکل. لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. بالکل. وہ لوگ پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے کرنل ہیں. صاحب تھینک یو لیکن سو مجھے مچ آپ کی کال کا. آپ میرے پروگرام میں شامل رہیں گے، میرے ساتھ پورا جو ہے پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے. یہ بتائیے، سچ بتانا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا ہے. آپ جو یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ پیسے لیتے ہیں، پیسے چارج کرتے ہیں؟ اسی طرح جیسے وہ بات کر رہے تھے تعویذ کے 10,000 روپے یہ، اور پھر صحیح فرما رہے تھے. آرمی آفیسر بھی میرے کافی شاگرد ہیں جن کو میں نے روحانی علم سکھایا ہے، ٹریننگ دی ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، مور کوالیفائڈ. نہیں، مجھے آپ نے جواب پیسوں کا دیا. اس کا بھی دیتا ہوں جو نہیں، اسی کا مجھے نہیں، میں مجھے بتا رہا جواب پہلے اس کا ہوں جو دینا. اس کا دے رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ لعنتی ہوتا ہے جو پیسے طلب کرے. بس مختصر سی بات، اس سے بڑی بات کوئی تو مطلب آپ پیسے لیتے ہیں؟ نہیں. میں بتا رہا ہوں اگر کوئی دے جاتا ہے کہ تو آپ لیتے ہیں؟ بالکل نہیں دے کے جاتا، میرے سامنے رکھ نہیں سکتا، اس کی میں بےزتی کرتا ہوں اگر کوئی ایسا کرے. آپ پیسے نہیں ٹھیک ہے، ہاں میں فیس باللہ کرتا ہوں پاکستانی عوام کے لیے، خاص طور پہ بالکل فیس باللہ. لیکن ٹیلی ویژن والے 200 پاؤنڈ میرا چارج کرتے ہیں جب 15 منٹ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرے. تو وہ لائیو کال ہوتی ہے، 1.53 پینی کی کال لائیو ہوتی ہے جو لوگ سنتے ہیں. لیکن میرا میں اس میں بھی حرام سمجھتا ہوں. آپ کسی کا فیس باللہ میں دیکھتا آپ پیسے ہوں. میری چارج کرتے ہیں بابا کتابیں، جی؟ لیکن میری کتابیں میرے لیے حلال ہیں. وہ 100 پاؤنڈ کی کتاب بکتی ہے. بتائیے نا بابا جی، آپ پیسے چارج کرتے ہیں؟ میں نے دیکھے تو تھے، کل بکرے آئے تھے جو میں آپ کو لینے کے لیے گئی ہوں، کیونکہ مجھے کل خاص ان کے پاس لے بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بات سنیں، یہ حدیث میرے پاس موجود ہے، پیسے لے بھی لیں. آپ بکرے کھاتے ہیں بابا جی؟ ہاں وہ سید خدری کی بھی ہے اور بھی ہے. نہیں، بکرے تو آپ کھاتے ہیں، عورت جو بکرے لے کر تو آئی وہ لوگ ہی کھاتے ہیں. کیا کہ لینا تو کوئی حرج نہیں. دیکھو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. میری بات سنو نا. فضا صاحبہ، میں آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک واقعہ پہلے پیش کرتا ہوں. بکرے لے لے تو کے پھر آئی اس تھی طرح آپ تو کے میں پاس. آپ کو کچھ کہہ نہیں سکوں گا. فضا صاحبہ، میں پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک دن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں. نہیں، ایک سیکنڈ، کیونکہ یہ سوال جو ہے نا میرا کٹ رہا ہے. آپ بتائیں، پیسے لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور کوئی مریض نہیں کہے گا کہ بابا جی نے کہا. اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر جس کی قسم کہو میں اٹھا کر اور میں آپ کو ایک بات بولوں، اور میرے پاس کو لے کر آئے، میں انکار بھی نہیں کرتا. وہ اپنی مرضی سے لے کر آیا نا، اس کا کام ہو گیا تو وہ آ گیا لے کر. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہیں آپ؟ کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے آپ کا؟ میں ٹرک چلاتے ہیں، شو روم ہے آپ کا، میک اپ آرٹسٹ ہیں آپ، کیا ہے آپ؟ لیکن بابا جی اللہ کا فضل ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے میرے پاس خدا کا فضل ہے. میں نے آپ کے پاس بھینسیں دیکھی نہ میں زمین پانڈے والا نہیں ہوں بکرے لے کر. بیٹا، میں زمین پانڈے والا نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے، وہ خود بخود لاتے ہیں. جس جگہ پہ میں گئی تھی وہ زمین کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ جی کیا کہا؟ جہاں پہ میں آئی تھی ادھر کیسے آئی یہ ساری آپ کے پاس بھینسیں، یہ جگہ، یہ طبیلہ؟ یہ سب کچھ میرا اپنا ہے. جو لوگ لاتے ہیں تو وہ تو میں لنگر پکا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں، ادھر دیکھے نہیں، دیکھے پکڑے تھے، لنگر پکڑا تھا. اتنا لنگر تقسیم کرتے ہیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب میری بات ختم نہیں ہوئی. حضرت صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا اس چیز پہ آپ خلاف جا رہے ہو نا. ایک میسج شامل کرنا یہ ہوتا چاہوں نہیں گی. ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کنجری جب برا کرتی ہے نا تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے سوچتی ہے. تو مولوی حضرات جب گناہ کرتا ہے نا، علماء دین نہیں، مولوی وہ مبر رسول پر بیٹھ کر خدا کو بیچتا ہے. اچھا بابا جی سارے آدمی بابا جی یہ دیکھیں، آپ قرآن پاک میں میرے اوپر آپ ایک آدمی کا نمبر 16 دے سکتے بابا جی دیکھیں، سونا لیا ہو یا میں نے کسی سے. اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے، میں تو بھلے سائی ہوں، کسی کا بھلا ہوتا ہے. بابا جی یہ دیکھیں، آپ یہ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو تم اپنی چیز پہلے ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. مجھے پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی، اپنا عصا پھینکا، وہ بھی سانپ بن گیا، ان کو نگل گیا.
आपको यहाँ तक पता है, आपको इससे पीछे जाएं, जरा थोड़ा इससे पीछे जाएं। लेकिन नहीं बाबा जी पहले मेरी बात तो गौर से सुने ना। जादू उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, ये सांवरी जादू आपको पता है, इतना आपने मुझे पता है, मुझे पता है उसने जबरील अलैहिस्सलाम पे कौन सी मिट्टी जब फेंक दी थी कि जादू निकला कब है, जादू बना कब है, जब उसने मिट्टी फेंकी थी उस बछड़े पर। आपको ये पता है कि जादू शुरू कब हुआ, किसने पढ़ा? बाबा जी जो बात है जो पहले वजाहत हो चुकी है। थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, कोई ऐसी गाली का अल्फाज मुंह से ना बेटा, मैं ऐसे नहीं मैं करता हूँ, एक अल्फाज ऐसा निकाला तो देखो बेटा, वो बैठे हुए उनको पता नहीं ये बाबा मेरी बात मुकम्मल होने दो। कभी आप शैतान कह रहे हो, कभी आप कुछ कह रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर सनाउल्लाह ये तो मैंने उस दिन भी कहा था कि देखो ऐसी बात ना, एक सेकंड वो शैतान का दर्जा दे रहे हैं। बहस नहीं करनी, हमने बात करनी है वन बाय वन। एक सेकंड, आपके लिए मेरे पास मैसेज आया है कि डॉक्टर सनाउल्लाह जी की जो है आईब्रोज वो आधी आधी कटी हुई है, क्यों? नहीं कटी हुई नहीं है, वो वैसे ही एक जख्म सा हुआ था, वैसे ही है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो वैसे नजर आती है। भाई हमें हर मैसेज का जवाब देना है हमारे, क्योंकि नहीं ऐसी बात नहीं है। आईब्रोज जो है ये इधर एक चोट लगी, इधर कोई थोड़ा सा निशान है बड़ा पुराना, तो ऐसी बात नहीं कोई, ये अब सीधी हो जाती, बाल ऊंच नीच हो जाते हैं। मैंने कहा पूछ लूं कि ये ना हो कि आपने लोगों को डराने के लिए बनाई हुई हो। फेसबुक पे मैंने सुबह की फिजा पे लोगों के कमेंट्स देखे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हम मैं ये नहीं कहती कि नाउजुबिल्लाह कोई हर कोई ऐरा गैरा है, लेकिन बात करते वक्त या किसी के ऊपर तोहमत लगाते वक्त हमें कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पर सुबह की फिजा में इस प्रोग्राम पे कमेंट्स लोगों ने दिए हैं कि ऑल पीपल आर पेड, कि सबको जो है वो ढोंगी बना के ये पेड है, ये पेड है, मैं पेड हूँ, ये हैं, आप हैं, यानी हम ये ड्रामा शो कर रही हूँ। आप लोग आइए, आप लोग खुद अपना इलाज करिए। बात ये है कि आपके ऊपर कोई झूठे होते हैं ना, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया लानतुल्लाह अलल काज़िब, बेशक जो झूठा होता है ना। फिजा साहब मेरी बात सुने पहले। हक अल्लाह, बोलिए, आप हक अल्लाह से डर गए? नहीं मैं डरता डरने वाला वो थोड़ा। बात ये की हुई है, इन्होंने आपको बार-बार कर रही है, बाबा जी जो जादू है तो डरोगे, बाबा जी जो जादू है, बात तो सुनो ना हमारी, ये तो बात नहीं सुनते। आप लोगों ये हो जादू है, ये बात हो चुकी है। ये शैतान का इंसान का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है। और जब इसके सामने कुरान पेश किया में आए हैं तो जो भी हमारे पेशेंट अभी हम शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में आगे चल के, आपने मुझे ये बताना है कि वो पेशेंट मैं किसको दूं इलाज करने के लिए, जिनके ऊपर साया है, जिनका मैं बाबा जी को दूं काले अमल के साथ इलाज करवाने के लिए, मैं डॉक्टर साहब को दूं, या आपने मुझे बताना है? कॉल करके मैं आपकी कॉल की मुंतजर हूं और लूंगी मैं आपकी बहुत सारी कॉल्स। एक वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह की फिजा